الحمد لله العلي السميع الكبير الأكبر نسلم ونصلي على النبي الجليل الأجدر نشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الأسود والأحمر ونشهد أن من هو سيدنا وسند الوراء أحمد قدوة أمدة أسوة أروة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برادر دی ڈبلنگ بالکل بند کر چھڑ آواز دی جتنی کوئی ہے کھول چھوڑ سو انتہائی قابل صد احترام بمعیت علماء کرام اللہ دے ہاں دعا ہے میرا اور دہاڑا اتھے تشریف لے آونا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے مقصودی بیان تساں سماعت فرما بھی چکے ہو اور خصوصی بیان تقریباً 2-4 منٹ تو بعد انشاءاللہ حضرت علامہ قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ دا ہونا ہے میں سن رہا میرا پتر میرے دووے کان میں چلو کوئی نہیں خیر ہے یہ آتاں دوان سکھائیاں گئی ہیں چلو بہرحال
میں تقریباً ہر خوہ دا پانی پیتا ہوں ہوں دوجے خوہ چ آیا ہوں سمجھ آئی بات اللہ اکبر کڑی نالی گل نہیں میرا دوست انسان دی کچھ اپنی طبیعت بھی ہوندی ہے بندہ بیمار بھی ہوندا ہے تکلیف وچ ہوندا ہے پریشانی وچ ہوندا ہے اے ویکھن جانن والا کون ہے میری عادت نہیں کسے تے کڑی نا میرے سارے بھائی نے دوست نے نالے فطرتی طور تے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے دے وچ حرج والی گل کوئی نہیں اور دوسرے نمبر تے میں کوئی تقریر کرن آیا بھی نہیں یہ بھی نال ہی ہے کیونکہ بیان جڑا ہائی او ہائی مولانا منظور بھٹا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دا جڑے دوہاڑے سامنے بڑے سونے انداز دے نال بیان کر کے تشریف لے گئے اور خصوصی خطاب حضرت شیخ بلوچ صاحب دا ہونا ہے اور میں امید ہے کہ تسا انہاں دی انتظار وچ بیٹھے انجے ہے نہیں یار بولو تو صحیح انشاءاللہ تے آکھو تے یار اب میری بھی دعا ہے کہ جلدی جلدی وہ تشریف لے آؤں تاکہ قرآن دے سونے محمد دے سونے فرمان دے دوہن بول سنائے جان تاکہ دل دوہاڑا قرآن و سنت نال مزین ہو جائے اللہ اکبر یہ پروگرام اس پرفتن دور دے اندر ٹھنڈ دے موسم دے اندر تساں اتھے اتنے کثیر تعداد دے اندر لوگاں دا جمع ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ دوہاڑے اندر قرآن دی بھی طلب ہے اور محمد سونے دے سونے فرمان دی بھی طلب ہے تو سن سیکتے بھوکتے تس لے کے آئے ہو میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک دوہاڑیاں اے بھوکاں تے تساں قرآن و سنت نال بھر دے برادر محترم اپنے بیان دے اندر انتہائی خوبصورت جملے ذکر فرما رہے ہیں کہ دو طبقے تے دو ٹولے تے دو گروہ ایسے ہیں ایک ٹولہ تے گروہ تے فرقہ تے دھڑا تے جماعت ایسی ہے جس دا دعویٰ ہے کہ اساں جناب محمد دے اہل بیت نو منن والے ہاں دوسرے طبقے دا دعویٰ اے ہے کہ اساں جناب محمد رسول اللہ دے اصحاب نو بولو یار منن والے ہیں اصل گل جڑی وچ ہائی وہ میں دس دینا کیونکہ برادر محترم کو وقت مختصر ہائی انہیں شارٹ کٹ کیتا ہے اصل اے لوگ سمجھاونا چاہتے ہیں کہ ایک ٹولہ ایسا ہے جنہاں اہل حدیث آدھے جنہاں اہل چلو نام ہی بولو تامی لفظ دے چا بولو اہل آکھو شابہ اہل تساں حدیث دے منکر تو نہیں سارے بھلا ہاتھ کھڑے کرو جڑے حدیث دے منکر بیٹھے تو اڈی خیر ہو ماشاءاللہ ٹھیک بیٹھے تسے توجہ نال بابو ہو سکتا ہے بس بلوچ صاحب میں اصل سبق سنامنا بلوچ صاحب نے میں اس تو آنا بھی انہیں لے آؤ گھنٹہ سوا میں دوڑی جان انشاءاللہ کوئی نہیں چھڑنی ہاں جی اللہ اکبر میرا دوست لوگن پٹیاں پڑھائیاں وینیاں اے ٹولہ تے گرو ایسے جڑے مڈو صحابن من دے اہل بیت نو من دے نہیں ہیں اللہ اکبر آؤ اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دے ہاں کہ اساں صحابہ کرام نو کیڑے طریقے نال من دے ہاں تے دوے ٹولے صحابہ کی میں من دے میرا ایمان تے یقین اے ہے جیسے انسان دے دل دے اندر محمد دی ختم نبوت دے متعلق برا خیال آ جائے محمد تو بعد کسے اور ذات دا نبوت دے حوالے نال خیال تے تصور پیدا ہو جائے او انجے کافر ہے جنہیں محمد دا چاچا ابو جہل کافر ہے
گل انجے ہے یا نہیں؟ تے جویں میرے محمد دی نبوت رسالت دا منکر لا شک کافر ہے، انجے میرے محمد دے صحابہ دا منکر بھی آکھو شابہ کون ہے؟ کافر ہے۔ او دے اندر مسلمانہ علی اسلام دی رتی موجود کوئی نہیں۔ آؤ اللہ دا قرآن صحابہ دے بارے دے اندر لفظ کیڑا استعمال کردہ ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ فرماندہ ہے اے میرا محمد الرسول اللہ اکو صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑی میں اللہ نے تینوں جماعت نصیب فرمائی ہے میرا محمد، اے جڑا ٹولہ دیتا ہے میں اللہ نے تے محمد پاک نو، اے جڑی فوج دیتی ہے میں اللہ نے تے محمد رسول اللہ، انہاں دے بارے دے اندر میں اعلان کر رہا ہوں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جے قرآن سمجھا جائے تے کہ آکھنا ہے؟ بولو شابہ اچھی بات نال۔ جے قرآن دل چ ٹھری جائے، قرآن دل چ پھب جائے، قرآن سنن نال سکون آوے، قرآن دیاں ایتاں دل چ راج کرن، قرآن نال جملے دل دے اندر گھر بنا لین، جے قرآن نالیاں ایتاں نال تیرا دل مزین ہو ونجے، جے تیرے دل نو سرور آ جائے، تیرے دل نو سکون آ جائے، تیرے دل نو چین آ جائے، تو اطمینان چا جائے، تین اللہ قرآن سنن نال عزتاں نال مزین فرما دے وے، تیریاں عظمتاں بن جان، تینوں مقام مل جائے، تین درجے مل جان، تین فضیلتاں مل جان، تین بلندیاں مل جان۔ اے قرآن دی تاثیر ہے، جتھے قرآن آؤندہ ہے اللہ دی قسم ہے اتھے کوڑے نہیں رہ سکدے، جتھے قرآن آندہ ہے اتھے مولویاں دے کول کٹورے نہیں رہ سکدے، جتھے قرآن آندہ ہے اتھے مولویاں دیاں لکھیاں ہویاں المحند نہیں رہ سکدی، جتھے قرآن آوے اتھے فضائل اعمال نہیں رہ سکدی، جتھے قرآن آوے اتھے فضائل صدقات ڈھنگوسلے نہیں رہ سکدے، جتھے قرآن آ جائے اتھے کامل علوم دے قصیدے نہیں چل دے، جتھے قرآن آ جائے اتھے مولویاں دے دوڑے نہیں چل دے، جتھے قرآن آ جائے اتھے لکھتا نہیں چل دیاں، اتھے تاریراں نہیں چل دیاں، اتھے کسے بے ایمان دا تویز نہیں چل دا۔ کیوں؟ قرآن حق کے، قرآن دے مقابلے دے اندر، محمد دی زبان دے مقابلے دے اندر، محمد دے بول دے مقابلے دے اندر، محمد دی تقریر دے مقابلے دے اندر، محمد دے اعلان دے مقابلے دے اندر، محمد سونے بیان دے مقابلے دے اندر، مولوی پیر گدی نشین اکابر بزرگ لیڈر جماعت امیر خان مرشد سید، جے میرے قرآن دے میرے جوان دے زبان دے مقابلے دے اندر آ گیا، اللہ دی قسم او دے نال دا خطری جہان چ نظر کوئی نہیں آونا۔ ڈھلے ہو گئے ہو، جاگ دے بیٹھے ہو؟ ہاں جی، اللہ دے قرآن دی تاثیر اے ہے، اللہ فرماندہ ہے قل جاء
حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا اللہ دی قسم محمد سونا حق لے کے آیا ہے قرآن بھی حق تے ساڈا کھلیا ہویا صاحب جوان محمد جوان بھی حق بن کے آیا ہے قرآن بھی حق بولیندا ہے محمد الرسول اللہ بھی حق بولیندا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے ولے اے جڑا قرآن پاکے اے جڑا مذہب اسلام دا جوہرے اے جڑا مذہب اسلام دی ہدایت دا خزانہ تے مرکز بن کے آیا ہے جڑا ہدایت دا راہ بن کے آیا ہے ہدایت دی سڑک بن کے آیا ہے ہدایت دی موٹر وے بن کے آیا ہے اللہ فرماندا ہے میرا محمد رسول اللہ جڑے اس قرآن تے آ گئے یہ قرآن جڑا ہے یہ بھی میرے محمد دی حدیث ہے تاکہ اللہ پاک نے فرمایا فَبِأَيِّ حدیث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللہ فرماندا ہے میرے قرآن نو جنہ من لے آئی اے میرا محمد میں تینے تھوڑا جیا انہاں دا مقام دس دیا اللہ او کون اللہ دا قرآن کے کھلا دے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ مہاجر ہوئے بھاوے انصاری ہوئے پہلے آمن والا ہوئے بعد چا آمن والا ہوئے والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ بابے میری کو گل سمجھ ہوندی ہے بھئی جی اللہ دا قرآن دے والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جڑے میرے محمد آکھے لگ گئے جڑے میرے محمد دی سنگت چ آ گئے جڑے میرے محمد دی صحبت چ آ گئے جڑے میرے محمد دی محفل چ آ گئے او جڑے میرے محمد دی مجلس چ آ گئے ہم الذین ادرکوا فی صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا الیہ اللہ دی قسم صحابی آکھے اسنو ویندے جیڑا میرے محمد دی محفل تے مجلس جا آیا ہے ایمان بھی لے آیا ہے والاسلام تے جیڑا میرے محمد نے اسلام سکھایا ہے مذہب اسلام دی تبلیغ فرمائیے بالایمان والاسلام ایمان تے اسلام نو اپنے ہاں دے اندر پا کے رکھیا نتیجہ کے نکلے آئے بچے قربان کرنے پائیں کروا چھوڑیں اپنی معصوم تھیاں دیاں رخساراں تے چاٹا مرواونیاں پائیں مروا چھوڑیاں اکھاں دے سامنے اپنی بیویاں دیاں پیٹاں دے اندر نیزے کافر مار چھوڑیں خیر صلی اللہ دی قسم صحابہ اکرام لولوہان کر چھوڑے خیر صلی وطنوں بے وطن ہو گئے محمد دین دی خاطر اللہ دی قسم اللہ فرماندا ہے او میرا سونا محمد الرسول اللہ یہ ایڈے چنگے نہیں ہم الذین ادرکوا فی صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے چاکو صلی اللہ علیہ وسلم جڑے میرے محمد دی محفل چا گئے شرط کے لائیے بالایمان
حالانکہ محمد دی محفل دے اندر عبداللہ ابن ابی بھی آندہ رہ گیا ہے، ابو جہل بھی آیا ہے، عتبہ بھی آیا ہے، شہبہ بھی آیا ہے، ولید اوری بھی آئے، سارے آندے رہ گئے، مگر اللہ دی قسم شرط کیڑی ہے، محمد دی محفل دے اندر، محمد دی مجلس دے اندر، محمد دی سنگت دے اندر آونا ہے، تے کیڑے طریقے نال بلے ایمان محمدی زبان تے ایمان لے آونا ہے تے اسلام دے مطابق زندگی گزارنی ہے، قداں توڑی اللہ دی قسم وما تو الیہ جد توڑی موت نہیں آندی، محمد دامن چھوڑن دی گنجائش ہے، محمد دی سنگت چو باہر نکلن دی گنجائش کوئی نہیں، محمد رسول اللہ دے تقدس نو سینے نال لاونا ہے، محمد دے بول تے ایمان لے آونا ہے، محمد دی تقریر نو مننا ہے، محمد رسول اللہ دی ایک ایک حرکت تے ایمان لے آونا ہے، کیونکہ اللہ دا رسول محمد رسول اللہ جیڑا بھی حکم صادر فرمائیں دل بول بولیں دل او اللہ دے آڈر نال بول دل تاتے اللہ فرمان دے ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ جدہ میرے محمد نے ساڑی مرضی نال چلنا ہے، ہن تساں وی کم او کرنے جی میں میرا محمد آڈر فرمائندے ویندے اللہ دی قسم جدہ صحابہ کرام نے میرے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے تکلیفاں برداشت کیتیاں، دکھ جھلے اپنے گھر قربان کیتا ہے، باہر قربان کیتا ہے، جے انج سمجھنا آوے اوپی روانے آلیا کوئی شریک تیرا، کوئی تیری بلادری آلا، کوئی تیرا گواڈی چودری صدیون والا تین گھاری چو شام نو کاڑے چھوڑے، تیرے معصوم بچیاں میں گھاری چو کاڑے چھوڑے، تیرے گھر تے بھی قبضہ چکرے، تیرے باہر تے بھی قبضہ کر لوے، تیرے ڈنگر تے ٹھوری قبضے وچ لائے لوے، تیریاں زمینہ وچ حلوہ دے وے، تیریاں زمینہ تے اپنے چدرا ٹالے سودے کرا دے وے، اپنے ایمان نال فیصلہ کر، رات دا بھی ٹائم ہووے، سردی دا موسم ہووے، اپنے معصوم بچیاں چاکے کیڑے منے ویسے تے فطرتی طور تے تقاضا ہے، اوکھے ویلے کوئی بھی نیڑے نہیں لگدا، سوکھیاں ویلیاں دا ہر کوئی سائیں ہوندہ ہے، مگر ذرا تصور دی دنیا دے اندر وانج محمد دا کلمہ پڑھے ہے، عیشہ تے آرام مک گئے، محمد دی نبوت نو منے آئے، گھر چھوڑنا پائے گیا ہے، محمد دی رسالت نو منے آئے، بچے تے بیویاں چھوڑنیاں پائے گئی ہیں، وطنوں بے وطن ہونا پائے گیا ہے، اللہ فرمان ہے او میرا لین لاڈان دا سردار محمد رسول اللہ، انہاں نے چھڑکا نہ پیا دیتا کر، انہاں دے دل علیاں حرکتاں میں اللہ جانن والا، اچھا اللہ جڑے میں محمد تے ایمان لے آئے، میں محمد دی نبوت رسالت نو من لے آئے، انہاں تو نعمتاں تے درجے کیڑے دیونے اگو اللہ دا قرآن آدھا ہے، پہلی نعمت جڑی ہے صحابہ کرام نو جڑی اللہ نے دیتی ہے، راضی اللہ نعرہ تکبیر مولانا یاسین بلوچ صاحب، مولانا یاسین بلوچ صاحب، شیر پنجاب مولانا یاسین بلوچ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر مولانا یاسین بلوچ صاحب، شیر پنجاب مولانا یاسین بلوچ صاحب۔
سو جی 5-7 منٹ جا دیتا ہے اللہ اکبر انتظار دیاں گھڑیاں اللہ اکبر اصل تقریر ہونی شروع ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اکو صلی اللہ علیہ وسلم جنہ میرے محمد دی نبوت رسالت نو منے اللہ فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اللہ فرماندہ سنیا ان کو لو کئی گھل ہو جائے کئی غلطی ہو جائے کئی انہوں دے کو لو بھول تھی جائے میں اعلان کر رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اللہ انہوں دے تے راضیاں اے میں اللہ تے راضیل میں انہوں جنتا دیونیل جنت تے اعلیٰ مقام دیونا ہے اچھا اللہ انہاں جنت دے اندر قدم توڑی رکھنائی اگو رب دا قرآن آدھا ہے خالدین فیہا ابدا میں اپنے محمد دی جماعت لوں اللہ دی قسم جنت دے اندر ہمیشہ واسطے رکھنا ہے تسا انوی جامنا ہے جنت دے اندر ہمیشہ واسطے رانا ہے یا کدائیں تین اللہ جنت چواڑے جمعرات نو ہٹ کے بنے رہتے آکے نا پویں جی جمعرات نو ہٹ کے کدائیں ساگ تے مسران دی دال اتھو کوٹ مومن چو اپیاں وچو حجڑا وچو آکے نا پہ کھاویں رب دے قرآن دا فیصلہ آگیا ہے جڑے جنت چوڑ گئے جنت دے مالک بن گئے خالدین فیہا ابدا انت جنت دے اندر ہمیشہ راونا ہے ہن تین مولویاں کھڑائیں جناب جی میں رات نو ستا پہ آسوں تیرا جوان پھرا صاحب جڑل او 4 دہاڑے پہلے جڑا فوت ہویا ہے او میری خواب آیا ہے تے او دے وجود تے کپڑا بھی کوئی نہیں سیر تے پگڑ تے پیر چ جُتی بھی کوئی نہیں اے تین مولویاں پنچر لاونل اللہ دنا تینو دے کے آگدا پیاں انہاں آکھیو میانا صدی بنالا او مولوی صدی بنالا او دیوبندی صدی بنالا او بریلوڑ صدی بنوالا او مماتی صدی بنوالا یا بے حیاتی صدی بنالا الگج وج کے ان پہ صد مارے پھرا میرے قد تیری کیوں ٹپ گیا ہے جدہ توڑی جھیندہ رہے اس تے اتا نظرہ پا کے ویکھیا بھی کوئی نہیں جدہ مر گیا ہے مولوی صاحبہ کیڑی شے او ویکھی بیٹھائی جڑے تیرے گھر دا کنڈا کھڑکائے بغیر تیرے گھر دی 4 دیواری چ داخل ہو گیا ہے اللہ دا نات نو دے کے آدھا جدہ مولوی دی کھتی اتے مولوی دے سر دے اتے تو جٹ نے سٹ مارنی ہے اس ویلے میانے دا چیتا بھی جائی تے آمنا ہے اس آکھنا ہے کہ اے میرے تھاکے وچ نہیں آندہ اے میری حل پیچ چ نہیں آندہ اے میرے ہاتھ کنڈیاں وچ نہیں آندہ انہوں پتہ لگ وئی سی یہ دے اندر وسن اللہ ایک قرآن تے دوے نمبر تے محمد سونے دا فرمان اے ان ساڑھے ہاتھ نہیں آندہ یار جدے نال رب راضی ہو جائے میرے خیال نال اور شے ان چاہی دی تیرے میرے نال ڈی پی او راضی ہو جائے ڈی سی ہو جائے پولیس حلقہ شپائی ہو جائے تے اسی اڈی مار کے ٹر دیں ہیں جی تے اللہ فرماندہ رضی اللہ
عنہم ورضوا عنہ، او کائنات والے ہو میں محمد دی جماعت تے راضیاں، اے میرے تے راضی ایک آیت دا ترجمہ کر کے اجازت چاہواں گا جڑی ابتدا دے اندر میں پڑھیے، کیونکہ حضرت بلوچ صاحب تشریف لے آئے، میں بھی فخر سمجھدا کہ حضرت قاری صاحب دی موجودگی دے اندر ایک آیت دا تھوڑا جہا معنی بیان کر دیاں، ہو سکتا ہے استاد جی دی نسبت نال انہاں دی موجودگی نال استاد استادی ہوندا ہے، شاگرد جتھے بھی پہنچ جائے پھر استاد بھی بلوچ، استاد بھی اچھا ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، علامہ محمد سید خان بلوچ۔ یہ وڈے بلوچ دا شاگرد پیچھے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دی میرے نال بڑی محبت ہے، منہ تے ویسے کرنی نہیں چاہیے، ضمناً میرے گل آ گئی۔ میں ایک وحد بندہ جدہ میں استاد جی دے پنڈ گیا جمعہ پڑھاون واسطے، تو میں انہاں کال کی تھی، استاد جی میں دروازے تے کھلوتا، استاد جی باہر آئے، اپنے وہ چھوٹے صاحبزادے نے ادن یار میں نے بڑا پیارا ہے تے تو انج کر بھی جیڑی منجی تے میں سونا نہ آج تک کسے مولوی نے دوتے سون نہیں دیتا، میری چادری اس نو دے تے وہ چار پائی بھی او دوتے اس نو سوا۔ استاد دی محبت ہوندی ہے، اللہ پاک انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر مزید برکات دا نزول فرمائے، انہاں دی حفاظت فرمائے۔ جی تساں آمین چا آکھو تو کوئی شابہ آکھو، ہاں جی۔ جیڑی میں آیت خطبے دے اندر پڑھیے او دیاں پہلے جڑے چار لفظ ہیں انہاں دا تھوڑا جہا ترجمہ سنا کے اجازت چاہواں گا، حضرت نو دعوت دیاں گا۔ اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ، یہ پڑھی آئی نا، باقی میں چھوڑ دیتا ہے، وقت بڑا لمبا ہو گیا ہے، استاد جی نے سفر بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ، اے ہے دعویٰ محمد دی نبوت دا، اے ہے دعویٰ محمد دی رسالت دا، اے ہے دعویٰ محمد دی شریعت دا، محمد رسول اللہ۔ جے سکون آ جائے تے سبحان اللہ آکے چھوڑے آئے۔ اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ دعویٰ ہے کہ میرا امام محمد میں اللہ دا آخری رسول ہے، میں اللہ دا آخری رسول ہے۔ اگے دعوے تے متعلق اللہ نے جڑیاں چار دلیلہ ذکر فرمائیاں، جے دوہاڑی توجہ ہوئے ایک ایک دلیل تے ایک ایک بات کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ فرماندا ہے والذین، توجہ میرے در کرے آئے، اللہ فرماندا ہے والذین معہو، ایک دلیل۔ نمبر دو اللہ فرماندا ہے اشداء علی الکفار۔ نمبر ترے اللہ فرماندا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ نمبر چار اللہ فرماندا ہے تراہم رکعاً سجدا۔ آیت لمبی ہے، ساری دی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، تھوڑی جئی گل سمجھا کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے دعویٰ ہے میرا امام محمد میرا رسول ہے، آخری رسول ہے، آخری امام ہے، اے سید الانبیاء ہے، اے سید الرسول ہے، اے فخر الرسول ہے، اے امام الرسول ہے، اے امام المرسلین،
اے رحمت للعالمین اللہ ٹھیک ہے اے تگل سمجھ آ گئی اگلے چوں لفظاں دا مطلب کیا ہے جدا نعرہ مارے ہے میرے پچھلے بھرانے اسے بندے نے صدا ترجمہ کر کے صحابہ دی عظمت نو نکھیڑ چھوڑے ہے صحابہ دی عظمت بیان کر چھوڑیے جس طرح میرے برادر مکرم مولانا منظور بھٹا صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنی تقریر جو فرمائندے پائے حال جے کوئی قرآن دی محمد دے فرمان دی کوئی دیوبندی گل کرے بریلوی کرے حیاتی کرے اشاعتی کرے مماتی کرے اہل حدیث کرے قرآن دی میرے محمد جوان دی کوئی جیڑا بھی تینوں بات سناون والا سناویں پہلے منیا کر تے پیچھے سوچیا کر پہلے ہونے انج نہ پیا کھائے جے اہل حدیث جناب قرآن و حدیث بیان کرن تاں اسا مننا ہے میرا تے ایمان اے ہے بریلوی بھی اگر قرآن و بیان کرے بریلوی بھی میرے محمد دی حدیث بیان کرے بریلوی بھی ختم نبوت دا نعرہ لاوے بریلوی بھی عظمت صحابہ بیان کرے صدیق دی صداقت بیان کرے عمر دی عدالت بیان کرے عثمان دا حیا بیان کرے علی دی جرت ہمت طاقت نو کھول کے بیان کرے بریلوی اپنی جگہ تے سور وردی اپنی جگہ تے قادری پادری نقش بندی اچھا یا جھکا اپنی جگہ تے مگر میو دی ذات ال نہیں ویکھنا میو دے مسئلے کل نہیں ویکھنا میو دے دھڑے تے پالٹی تے گروہ در نہیں ویکھنا میں ویکھنا ہے کہ گل کہندی کریندا پہ ہے جے دیو بندی میرے محمد دی عزت تے قدر کرے اللہ دی قسم ہے جی میں مولی منظور سے فرما گئے میں اس نو میں سلام کردہ کوئی بات نہیں دیو بندی رے آ رہا ہے کوئی بات نہیں بریلوی رے آ رہا ہے کوئی بات نہیں اشاعت و توحید اللہ رے آ رہا ہے مگر اللہ دا واسطہ اشاعت و توحید اللہ روئے اشاعت و تعویذات اللہ نہ بڑھے لکھائی تو نہیں بیٹھا کدھر اللہ 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 دی قسم ہے اللہ دا قرآن آتا ہے آؤ آج تن عظمت صحابہ وڈیاں وڈیاں مولویاں کولو بھی سنی ہے میں تا علماء حقہ دا خادمہ حضرت علامہ یاسین بلوچ صاحب دی موجودگی دے اندر سبق سنا رہے ہیں اللہ فرماندا ہے میرا محمد دا دعویٰ اے ہے محمد رسول اللہ ہن دعویٰ بیان کرن واسطے دلیل دا ہونا بھی ضروری ہے اللہ دلیل کیا ہے اللہ فرماندا ہے والذین معہو اللہ اے دے تو مطلب کیا ہے اللہ دسنا یہ چاہتا ہے میرے محمد دی نبوت دا میرے محمد دی رسالت دا میرے محمد دی شریعت دا میرے محمد دے پیغام دا جے اعلان کیتا ہے سب تو پہلے نال رل کے والذین معہو میرے یار محمد ابو بکر صدیق نے کیتا ہے کس نے کیتا ہے والذین معہو اے دے تو مطلب کیا ہے کون ہے اللہ دا قرآن دے ایک نمبر میرے محمد دا یار صدیق ہے ہن تھوڑی جی وضاحت کر دیا صدیق کون ہے صدیق کس نو آکھیا ویندا ہے اللہ دے رسول فرمان دے صدیق او ہوندا ہے جس کدے بھول کے بھی جھوٹ نہ بولے ہوئے ایک نبی دے بارے دے اندر اللہ نے صدیق دا لفظ استعمال فرمایا رب دا قرآن دے انہو کانا صدیق النبی
صدیق پہلے نبوت بات دے اندر مطلب کیا ہے خلاصہ کیا ہے دسنا کیا چالنا او نبی نہیں ہوندا جیڑا سچا نہ ہوئے جدے وجود وچ صداقت نہ ہوئے جدے وجود دے اندر اللہ دیاں بھیجیاں ہویاں صداقت والے جوہر تے ملکے نہ ہون اس تو اللہ فرماندا ہے والذین معہ میرے پیغمبر دا سب تو پہلا یار ابو بکر صدیق اس آیت تو مراد میرے محمد دے دعوے علی دلیل بن کے آیا ہے تے ابو بکر آیا ہے کون ابو بکر تھوڑا جیا توجہ میرے وال کرے آئے ایک گل کر کے اگلی گل سمجھاونا چاہنا اپنے ایمان نال دس جیڑا بندہ صدیق دا منکر ہے مسلمان ہے یا کوئی نہ ہاتھ کھڑا کر کے او مسلمان ہاتھ کھڑا کرو او مسلمان میں پتہ تو ان پالا لگا ہویا ہے چلو ہور کچھ نہیں آدھا جیڑا ابو بکر نو منن والا ہے صدیق نو منن والا ہے صدیق دی صداقت نو منن والا ہے ہاتھ کھڑا کر کے ایک واری آگ ابو بکر دا منکر انجے کافر ہے جویں محمد دی نبوت دا منکر کافر ہے مطلب کیا ہے صدیق کون ہے اللہ دا رسول محمد کریم فوت ہو گئے صحابہ وچ جھگڑا ہو گیا ہے لڑائیاں ہو گئی آپس دے اندر مذاکرات ہوندے پئے حضرت عمر نیام وچوں تلوار کڑ کے نندا ہو کے کھلوتا ہے آدھا جیسا کہ محمد فوت ہو گئے اللہ دے رسول تے موت آ گئی ہے موتی دھون لا دیونی ہے اللہ دے رسول تے غشی تاری ہے بیماری دی حالت ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے محمد دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے ہائے ہائے اللہ دے رسول دے چہرے تو جدہ کپڑا ہے واہ صدیق تیری عظمت و قربان جاوا جی میں میرے برادر محترم مولانا صاحب آیت دا ترجمہ کیتا ہے اللہ دی قسم میں اس سے آیت دا خلاصہ میں بیان کرن لگا حضرت ابو بکر نے جدہ چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے صدیق کی یاد ہے تبتا حیان و میتا او سونیا تیری حیاتی بھی بے مثال تیری دنیا لی زندگی بھی بے مثال تے تیری موت بھی بے مثال تیری زندگی بھی بے مثال تیری موت بھی بے مثال اوہ درس دیتا ہے جڑا محمد رسول اللہ دین دیان قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ میری نماز بھی للہ میری قربانی بھی للہ میری حیاتی بھی للہ میری موت بھی للہ اللہ دا رسول محمد کریم فوت ہو گئے صدیق اکبر سارے صحابہ نے جمع کر کے فرمان لگے او میرے محمد دے دیوانے ہو او صحابہ کرام دی جماعت سن لو سن لو سن لو من کان منکم یعبد محمدا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ حَيَا جی یا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دے رسول دا یار کے کہہ رہے ہیں صدیق اکبر فرما رہے ہیں من کان منکم اس عظمت صحابہ اس سے شاید نام ہے مٹھی مٹھی عظمت صحابہ نہ سنیا کرو تو سا عادی ہو گئے ہو میٹھیاں میٹھیاں سون کے تانتے ہار دے کے جو بڑے ہوئے ہوندے سمجھ اگلی اشارہ ہی کافی ہے اللہ دے قرآن نہ دمانا کر کے صدیق نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات نعرے صدیق دے لانا ہے میت دا صدیق جملہ بول دا پی نعرے صدیق دے لانا ہے صدیق دی زبان ہوتا تیرا ایمان کوئی نہیں اور روٹیاں صدیق دے نا تو کھانا ہے پھلکے صدیق دے نا تو کھانا ہے دعویٰ تیرا بھی ہے بس صدیق نو منن والا اہل حدیث کو لو سن عظمت صحابہ قرآن چو ثابت کر
کر رہے ہیں، حدیث رسول اللہ جو ثابت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خود صدیق دا بول پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جڑا محمد نو الہ مندا ہے، مشکل کشا مندا ہے، حاجت روا مندا ہے، دوروں سنن والا مندا ہے، نیڑیوں سنن والا مندا ہے، اتھے پڑھو فرشتہ لے ویندا ہے، محمد دی قبر تے جا کے درود پڑھو، محمد اپنے کناں نال سندا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹیاں تے خدا دی کے ہوندی ہے؟ بولو یار، نہ اتھو محمد سندا ہے نہ اوتھو سندا ہے۔ سنن والا کون ہے؟ جانن والا کون ہے؟ دل دیاں حالتاں دا علم رکھن والا کون ہے؟ دل والے کوٹھے وچوں چھاتیاں پا کے تکن والا کون ہے؟ انہاں والاں دے کرنٹ جانن والا کون ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ نمبر 2، اللہ دا قرآن آتا ہے اشداء علی الکفار۔ اس کفار اشداء علی الکفار، اس تو مراد اللہ دی قسم معلوم انج ہوندا ہے جویں حضرت عمر دا جلال ظاہر ہوندا ہے۔ حضرت عمر دا جلال، منافق مر گیا ہے، جنازہ پہ ہے، اللہ دا رسول ارادہ کیتی بیٹھن جنازہ پڑھاون دا۔ حضرت عمر تھپکی مار کے آدھا ہے یا رسول اللہ، اے صحابہ دا بھی منکر تے محمد دی نبوت دا بھی منکر، منافق جو بے ایمان، یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھاؤ۔ نبی پاک فرماندے عمر مینوں اس حالے منع کوئی نہیں کیتا، اللہ نے میں منع نہیں کیتا۔ اے ہے عمر، اللہ دے رسول نے یا رسول اللہ جے اللہ منع کوئی نہیں کیتا تے اس سور دا پڑھان دا کوئی فائدہ ہے؟ او منافق مشرک کافر مرتد دا جنازہ پڑھن پڑھان دا کوئی فائدہ؟ کیونکہ سب پڑھ دیا نا سر تانے ہوئی لیں دے۔ ہاں جی، اے دا فائدہ حتیٰ کہ حضرت عمر آدھن یا رسول اللہ ایک واری نہیں، 2 واری نہیں، 50 واری نہیں، 60 واری نہیں، میرا ایمان فیصلہ کریندا ہے۔ جدا ایمان نہ اللہ دے قرآن اتے ہوئے نہ محمد دے بول اتے ہوئے، او دا جنازہ جے محمد رسول اللہ 70 واری بھی مغفرت دیاں دعاواں کریندا رہ جائے، اللہ اس مشرک منافق نو معاف نہیں کرنا۔ حالے گلاں بیٹھیاں ہوندیاں، اللہ نے حضرت عمر دے بولنو اتو محمد دے سینے تے نازل فرما کے امت محمد الرسول اللہ تلقین فرما دیتی۔ جڑا صحابہ دا منکر ہوئے او دیاں صفاں دے اندر جا کے نہ کھلوتا کر، او دیاں صفاں میں جا کے، ہاں جی، استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن۔ او میرا سونا محمد رسول اللہ یہ 70 واری بھی مغفرت دی دعا پیا کریں، میں اللہ نے اس نو معاف، بولو اے گل کر کے اگلی گل کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ دی قسم رب نے ایک قانون بھی بنایا، سن لے میرا پاک پیغمبر، اے تا گل اتھے رہ گئی، اگلی گل سن میرا سونا محمد، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری ولا تقم علی قبری۔ میرا پاک پیغمبر لا، خبردار خبردار میرا محمد، لا 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 تصلی
علی احد منہم مات ابدا جے کوئی گھر کی جائی کافر جے کوئی مر جائی قبرن سدن اللہ جے کوئی مر جائی سمادہ کہل جے کوئی مر جائی دور و نزدیک قبرن پوجا کرن اللہ تے سن لے میرا محمد لا تسلی او دا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا نمبر 2 ولا تقم علی قبری او دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرن دی بھی اجازت بولو او دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرن دی اجازت کتنے مسئلے اللہ دے قرآن نے سمجھائے مشرک دا کافر دا منافق دا حتیٰ کہ بدتی بندہ حتیٰ کہ ہون ڈھلے ہو گئے اس مسئلے میں اب میرا پچھے ایک سنگی بیٹھا ہے وہ پیادہ ہے جدن دا تو اہل حدیث ہوئے مسئلے ڈھلے ڈھلے کر دیں آج میں تونی لائیے نا یہ بھی ایک جنازے چ بڑے ہویا اللہ اکبر ہاں جی اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے 2 دعاواں دا شریعت نے ذکر کیتا ہے نماز جنازہ بھی دعا ہے قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرنا بھی اجازت ہے تے جیڑا تو میں پھیتا شریف پڑھ دے کیڑا شریف اب پھیتا پڑھیا ہے ایک کہوندا دا کلام شریف بخشا ہویا ہے دوجا آدھا ارواح اکھیا ہے تریجا ہور بول دا ہے چوتھا ہور بول دا ہے یہ انہاں میانیاں دا بنایا ہویا طریقہ ہے محمد دی شریعت ہے ہون تساں میانیاں دے پیچھے چلنا ہے امام محمد دے پیچھے چلنا ہے بولو یار ہون چنگے چنگے اہل حدیث پیچھے میں گجراں لگیا تے چنگا ماشاءاللہ ساڈا وڈیرا جیا بندہ فوت کی تے اکٹھے ہوئے سے تو میرے نال ان کو نہیں پتا بھی یہ سارے کارنامے جان دے جناب جی دعا خیر کرے ہیں میں اس انگلی تو پھاد کے میں کہ محمد پاک نہیں تھے کیتی ہے اکھے جی کے کرا ہون انجے کیویں بانا ہے اللہ اکبر واہ قربان جاواں پنجے انگلیاں برابر نہیں ہوندیاں ایدہ اے مطلب نہیں کہ مسئلہ کے اہل حدیث دے لوگ جیڑے او سارے انجے کر دے نا نا اللہ دی قسمیں مسئلہ کے اہل حدیث انجے ننگا نیترا ستھرا مسئلہ کے ہے جدے کولو بھی پوچھ بھائی قرآن تے سنت دے اندر کے رولا ہے قرآن تے سنت یعنی قرآن تے حدیث پاک دے اندر کوئی شک علی گنجائش ہے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے شیعہ ہوئے اہل حدیث ہوئے خدا دی قسم ہے دا بول ای ہونا ہے قرآن تے حدیث دے اندر رولا رپا ہر کتاب چ رولا رپا ہے رولا بھی تو نہ رپا بھی ہے رپا کدائیں پھر موقع ملا تو میں دساں رپا کیڑی شاید نہ ہوندا رولا بھی ہے نال ہے رپا بھی ہے مگر قرآن دے اندر تے محمد دے فرمان دے اندر کوئی رولا نماز جنازہ مواحد دا پڑھنا ہے مسلمان دا پڑھنا ہے توحیدی دا پڑھنا ہے عظمت صحابن منن والے دا پڑھنا ہے محمد دی نبوت تے رسالت نو منن والے دا پڑھنا ہے قبر چٹ دا جنازہ نہ پڑھیا کر گھوڑے دے تلیوں ٹپن والے کافر دا جنازہ نہ پڑھیا کر صحابن بھوکن والے کافر دا جنازہ نہ پڑھیا کر معاویہ بھوکن والے سور دا جنازہ نہ پڑھیا کر صدیق دی صداقت نو چیلنج کرے تے تو ادی صفت کھلوتا ہوں میں کافر او نہیں تو کافر ہے کافر او نہیں اصل جو تو منافق کافر ہے جیڑا ویچ بڑیا ودا ہے جیڑا ویچ اشداء علی الکفار اللہ دے رسول دا صحابی اشداء علی الکفار جتھے مسئلہ غیرت دا آ جاندہ ہے اتھے عمر بولن تو رہندہ خدا دی قسم ہے اس عمر دے متعلق اللہ دے رسول فرمایا ہا انت لسان من اللہ اور عمر من انج معلوم ہوندا تو تک خدا دی جیب ہے تو بول دائیں اللہ پاک میں محمد نو قانون بڑھا کے دے دیندا بھی انجے کر رحماء بینہم روحماء بینہم جویں اشداء علی الکفار تو مراد عمر ہے روحماء بینہم تو مراد محمد دا داماد عثمان ہے محمد دا داماد کیا ہے عثمان ہے خدا دی قسم اتنا رحم دل ہے
اتنے نرم مزاج والا عثمان ہے، اتنی حیا والا عثمان ہے۔ اللہ اکبر، جو عثمان وڑ آوے نا، محمد اپنی موج چ بیٹھا ہوئے، باقی صحابہ آندے ویندے رہ جان، اللہ دے رسول اپنی موج تے مستی دے اندر صحابہ وچ گلاں بیٹھا کریندا ہوئے تے دین سکھائندے بیٹھے ہون مجلس وچ بیٹھ کے، تے جدا عثمان دروازے تے آوے، دستخط آوے، کون ہے؟ یا رسول اللہ عثمان ہا۔ نبی پاک آکھن یار ٹھہر جا، میں تھوڑا جہا سیدھا ہون دے۔ تے بعد وچ اماں عائشہ پوچھے یا رسول اللہ میرا بابا آیا ہے، تساں اسے حالت وچ رہے ہو، عمر آیا ہے تساں اسے حالت وچ رہے ہو، جدا عثمان آیا ہے تساں اپنی پنڈلی مبارک تو چادر ہٹی ہوئی ہے اتے لے لئیے۔ اللہ دے رسول فرماندے عائشہ جس عثمان دا حیا او جنت دیاں حوراں تے فرشتے ہی کر دے ہون، میں محمد کیوں نہ کرا ہے؟ تے تو اس عثمان نو آکھیں عثمان تے جے آپ خیانت کدے کدے کر لیندا ہے دین وچ، وعدے گھاٹے دین دے اندر پا لیندا ہے، میرا دوست اللہ آدھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا۔ آخری بات اللہ دے قرآن نے فرمایا تراہم 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 رکعاً سجدا۔ اور جدہ تو میرے علی نے ویکھے نا، میرے محمد دے داماد علی تے تیری نظر پوسی تے علی نے کیڑی حالت تے ویکھے، رکعاً سجدا، یا رکوع دی حالت چ ہوسی یا سجدے دی حالت چ ہوسی۔ حضرت علی دی اس داستان نے، اس تعلیم نے، اس انداز نے امت محمد الرسول اللہ نے سبق دیتا ہے۔ رکوع کرنا ہے تے اس ہکلے دے سامنے کرنا ہے، کہیں موئے جیندے دے سامنے رکوع نہیں کرنا۔ نمبر 2 سجدہ، اس متھن جھکاونا ہے تے ہکلے ہمیشہ جیون جو کہ خدا دے سامنے جھکاونا ہے، کسے جنڈی تے کنڈی تے حجر تے شجر تے قبر تے، چھوٹی گچی علی وڈی گچی علی، کدائی دور علی نیڑے علی، نبی دی ولی دی غوث دی کتب دی ابدال دی اوتار دی، کہیں دی قبر تے اس متھن نہیں جھکاونا۔ حضرت علی دی تعلیم اے ہے سجدہ کر، اسے اگے رکوع کر، اسے اگے ادو علی علی کردہ ہے، نماز دے نیڑے نہ ویندا، ادو دعویٰ ہے کہ ایسا علی والے ہاں بھانگ رج کے پینا ہے۔ علی نے ساری زندگی بھانگ نہیں پیتی، چرس نہیں پیتی، پوڈر نہیں پیتا، چرساتے حفیمہ دے سرکٹاں دے سوٹے نہیں مارے۔ علی دی داستان کیا ہے، علی دا مقام کیا ہے، علی نے کیڑا کم کر کے دکھایا ہے؟ تراہم رکعاً سجدہ۔ حضرت علی دیاں راتاں رکوع دی حالت دے اندر، حضرت علی دیاں راتاں سجدے دی حالت دے اندر، علی دی فجر رکوع تے سجدے دی حالت دے اندر، زور رکوع تے سجدے دے اندر، اثر رکوع تے سجدے دے اندر، مغرب عشاء رکوع تے سجدے دی حالت دے اندر۔ جے صحابہ من دے ہیں نماز دی پابندی کر، دعویٰ مسلمان دا ہوں دا کردہ ہے، اہل حدیث سجینا ہے، دیوبندی سجینا ہے، بریلوی سجینا ہے۔ میرا دوست میرے پیغمبر دے صحابہ دا عمل اے ہے، مرد مرتا سکدل کدے بھی محمد دی تعلیم تو ہٹ نہیں سکدے۔ اس واسطے جڑا کوئی مختصر جیا سبق سنایا ہے